اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 جولائی 2025 بمطابق 2 صفر 1447 ہجری ہم اپنی کلاس نمبر 5 آئیے بفضل اللہ۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے، اس سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شک بہت سارے کفار دعوت کے نتیجے میں ایمان لے آئے، مگر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکورہ 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں اور حق درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق ہو بھی تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے یہود مدینہ اور ابو جہل وغیرہ، سورۃ انفال اور باقی آیات میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو، اللہ کا دستور ہے، یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سب لوگوں میں سے کتنے 160-70 لوگوں میں سے یہ 4-5-6 لوگ تھے نا جنہیں بہت زیادہ فکر تھی، جنہیں احساس تھا، جو بار بار کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا نا۔ شاید کتنے سالوں کے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا موقع مجھے ملے اور میں اللہ کا دین سیکھوں، تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کیا دستور ہے؟ یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں رجوع ہوتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، اور جس میں یہ رجوع نہ ہو اس کے کیا کہنے پھر۔ یا آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا گروپ میں سے ایک صاحب لیفٹ کر گئے، ان کی مجھے کال آئی، میں بہت پریشان ہوں، میں نے بڑی مصروفیت کے باوجود کال اٹینڈ کی، پریشان ہوں، میرا بھائی ہے، ہم اسے بہت زیادہ دین کا سمجھاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، وہ اس لائن پہ نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ میں اسے بڑے عرصے سے جانتا ہوں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب وہ بچہ جب 2nd ایئر میں پہنچا ہے، اب اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، مس بیہیو کی، گھر والوں کو تھریٹ کر رہا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اب آپ کو فکر اس کی پیدا ہوئی کہ اب وہ دیندار بن جائے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کا نمبر اسے دیتا ہوں، آپ سے رابطہ رکھے گا، آپ اسے رہنمائی کریں۔ میں نے کہا وہ مجھ سے کیوں رابطہ رکھے گا، وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، آپ نے اسے دھکا لگوا کے مجھ سے رابطہ کروانا ہے۔ اچھا، اب یہ اس بندے کی اپنی سچویشن ہے اپنے بھائی کے بارے میں نے اسے سمجھایا کہ یہ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، بس یہ آج کیونکہ آپ کی ذات پہ حرف ہے تو آپ کو لگا ہے کہ کاش یہ دیندار ہو جائے۔ اچھا، وہ گروپ میں ایڈ کیا اور گروپ لیفٹ کرنے کے بعد مجھے میسج کیا کہ میرے لیے نا یہ روزانہ یاد کرنا مشکل ہے، حالانکہ شاید اس نے ایک کلاس بھی نہیں سنی۔ اور پھر میں نے اسے میسج کیا، انتم قوم جاہلون، آپ لا علم، ناقدر اور جاہل لوگ ہو۔ کہ ہدایت اتنی آسان چیز ہے، دین کو اتنا لائٹ اور ہلکا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب جس کا دل چاہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھلانگ ماروں اور وہ چھلانگ سیدھی جنت میں چلی جائے، اور دوسری چھلانگ ماروں قرآن کا ترجمہ مکمل ہو جائے، تیسری چھلانگ لگاؤں میں تہجد گزار بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے انسان کے زندگی کے کئی سال لگ جاتے ہیں، دیکھیں جس نے صرف MPhil کرنا ہو یا اسٹیبل بزنس کرنا ہو، کم از کم اس کی زندگی کے 15 سال لگے ہوتے ہیں۔ 15 سال بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ صرف MPhil کیا ہوتا ہے یا دنیا میں اپنے بزنس میں کسی مقام پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دین کا معاملہ اس سے زیادہ شدید ہے کہ اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اللہ سے اس کا فضل بار 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 مانگنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت بہت شامل ہوتی ہے۔ تو جو ہمت کر کے لگا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہدی من ینیب، اللہ اسے ہدایت۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو موقع دیتے ہیں ہدایت کے لیے۔ اب بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، نہ فائدہ اٹھائے پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کفار کے بارے میں آیت کہ اللہ نے پھر مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اور دردناک عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اسی طرح کا معاملہ اس بندے کا بھی کہا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ چلو یہ تو بات ہوگی نا کفار کی کہ اللہ نے ان پہ مہر لگائی۔ جو بندہ اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہش کو جس نے رب بنا رکھا ہے،
کہ اپنی خواہش کی بات ایسے مانتا ہے جیسے معاذ اللہ رب کی بات مانی جاتی ہے۔ واللہ اللہ علی علم، پھر اللہ نے اسے علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور آگے یہی وختم، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے دلوں پر، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیے۔ تو یہ بدترین انجام، جب انسان کے پاس ہدایت آئے انسان اس کی قدر نہ کرے، موقع آئے انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ اسے توفیق دے وہ توفیق کی ناقدری کرے، تو پھر انسان کے لیے سارے خیر کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم، کیونکہ آپ نے ان آیات کو حفظ کرنا ہوتا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ ان آیات کو، ان اسباق کو بھی دہرائیں، پہلے والی آیات مجھے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کافی ہے یا اور پڑھنا چاہیے؟